Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کہ میں بولا کہ نہ بولا ٹھیک ہے جی. پھر سنو, کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے؟ یہ بھائیو آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے. پاکستان میں بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء, بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی, اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, مقلد اور غیر مقلد, جو اپنے ان علماء کے اندھے مقلد ہیں یا جن کو بیچاروں کو سینس نہیں, فقہ ہی نہیں دین کی, انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں وعیدیں آئی ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. میں وہ حدیثیں بھی بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فہم اس کا لیا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھی بات. میرا خیال انہوں نے شناختی کارڈ بھی کبھی نہیں پڑھا, اس پہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام, یہ نہیں لکھا ہوتا باپ کا نام. ٹھیک ہے, بےچارے اب ان پڑھ ہیں, ان کو تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں نا, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے؟ میں نے علم لدنی والا لیکچر مسئلہ 55A میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا, یا میں صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے. ہاں ایک قرآن کا فہم ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا, یعنی قرآن ہی دے کے گئے ہیں امت کو, یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفے نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے, اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے, اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے, جس طرح آج کل لے پالک بچے لیے جاتے ہیں اس کے باپ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے. صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے 219 نمبر, اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دیا, اپنے باپ کا نام بدل دیا, ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فقہ سے کام لیں, سنی بنو ٹنی نہ بنو, اپنی عقل بھی استعمال کرو. باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے, مثال کے طور پر کوئی عورت ہے, اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد, عائشہ خالد کی بیٹی. اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو, پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر, تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے. باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر, یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر, تو کوئی بیوقوف ہوگا یہ لکھے گا. مولوی بیچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا, اکثر تو بیچارے اسکول سے بھاگے ہوتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے, تو لوگ مدرسوں میں داخل, اس بیچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی, وہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام. تو عائشہ عمر اگر لکھتی اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا. اچھا عام بندے کو تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا فتوے یہ مولوی لگا رہے ہیں, جن کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہیں. یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا. خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر. وہ تو اپنے خاوند کے نام کے خانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاوند کا نام, اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوا ہے خاوند کا نام یہ ہے, باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا. ویسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو اپنے لیے کو راہ سیدھی کر لی ہوئی ہے. میری الحمدللہ شادی کو 11 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا, میں نے نہیں تبدیل کروایا. کو میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے, اگر نہیں کروانا چاہتے نہ کروایا, اور کوئی کروا لے اس کے اوپر فتوا بھی نہیں لگے گا. تو یہ بےچارے چند سعودی عرب کے مولوی جن کو بالکل دین کی فکر نہیں ہے, وہ ظاہری حدیثیں پکڑ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. جی دیکھیں جی سب پہ جنت اونا جناب, تقریباً پورے پاکستان سے جنت نام کرتی جائے نا مولویا نے.
بلکہ سارا دے ہوتے ہیں، انڈیا دے ہوتے بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کام نہیں کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا خطرناک فتویٰ ہے یہ، فتویٰ ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، انہوں نے غلط فتویٰ لگایا ہے. اور پھر مجھے بھی وہ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلاں کا فتویٰ. بھائی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھگتے گا. میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا، وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ نہیں ہے. اور میں ان کو اب پھکی بھی اس حوالے سے ایک اور دے دیتا ہوں. یہ پھکی نہیں تھی ابھی، پھکی باقی ہے، اینٹی وینم نظامی جواب باقی ہے کہ یہ جو جی اپنے باپ کے نام کو بدل دیں. ہماری ایک ماں ہے ام سلمہ، نام سنا ہوا آپ نے، رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا. ان کا نام کیا؟ ام سلمہ، سلمہ کی ماں. اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس کے بعد تو انہیں اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میں بیوی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام سلمہ کیوں؟ اپنے باپ کے ساتھ بھی منسوب نہیں کیا، الٹا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع کر دیا. تو اس قسم کی کنیت رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زوجۃ الرسول ہی رہیں گی. اس طریقے سے ایک اور صحابیاں ہیں ام سلیم. سلیم عربی میں کہتے ہیں، عربی میں ہم سلیم لفظ بولتے ہیں، اردو میں سلیم. اب سلیم جو ان کا بیٹا ہے وہ ام سلیم ہے. اب انہوں نے اپنے باپ کے نام کی جگہ، ان مولوی ہونے نا آج کل ان پڑھ جائل مولوی، یہ کہنا جی باپ کا نام ہٹا کے دیکھیں بیٹے کا نام لگا دیا ہے، اے ام سلیم ہوتے بھی جناب دوزخ واجب کروا دیں دے. حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ وہی ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولہ کرتے تھے اور آپ کا یہ پسینہ مبارک خوشبو کے لیے جمع کرتی تھی ام سلیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سمجھے ایک بوڑھی اما کی ایکویلنٹ تھی. آپ ان کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں سویا بھی کرتے تھے جا کے. ام سلیم. تو یہ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے جی آپ نے تو اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے، سلیم تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اپنے باپ کا نام تلاش کرنا چاہیے. تو باپ کی جگہ چاہے بیٹے کا نام لگائیں چاہے خامند کا نام لگائیں، لگتے بشکاری ہے نا بھائی جی. ٹھیک ہے نا، نام بدلا یہ بدلنا نہیں ہے میرے بھائیوں. نام بدلنا یہ ہے کہ کوئی شخص عائشہ بنت خالد اپنے آپ کو عائشہ بنت عمر کر دے، یہ ہوگا بدلنا، ادروائز بدلنا نہیں ہوگا. عقل کے ناخن لیں اور ان مولویوں کے چنگل سے بچیں. ان بیچاروں کو جو ہے پورا سے علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اب اس ریکارڈنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں کہ یار علی نے ایک اور گل دس دیتی ہے. بھائی اسی تو دساں گے کہ بلا دے اللہ نے چھڑ دیتی تواڈے اوتے، حق گل کریں گے بھائی جی، بالکل صحیح کریں گے. منو گالاں کڈنے دی بجائے سب سے پہلے امام بخاری کو نکالیں، پھر امام مسلم کو نکالیں، پھر امام ابن حجر کو نکالیں، پھر امام نووی کو نکالیں. میرا نمبر تے بھائی بات جاندا ہے، چور تو پہلے چور دی ماں نو مارو. تے یا میں کلیئر کٹ کہنا کہ تسی سارے سنی نہیں ہو، ٹن نہیں ہو، اپنے بابیا بزرگاں دے پیچھے چل رہے ہو. اصل سنی ہے بندہ ہے جڑا تانوں کتاب و سنت کے مرد سے کتاب سے حوالہ دیتا ہے. جائیں کھولیں بخاری کی شرح 6767 پڑھیں اور مسلم 219 کی شرح پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اس امت میں سب سے پہلے یہ بدعت کس نے جاری کی، اور دوزخ والی بدعت کہ باپ کا نام چینج کروا دیا. زیاد کا نام جو ہے زیاد بن ابی سفیان کر دیا معاویہ بن ابی سفیان نے. یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حق بھی ادا کر دیا. تو یاد رکھیے بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا شرعتاً بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے. یاد رکھیے خاص طور سے باپ کا نام ضرورت پڑنے پر کون شوہر ہے وہ نام لگا سکتے ہیں، میں وہ اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بیوی کے ساتھ باپ کا نام نکال کے شوہر کا نام ایڈ کر دینا یہ شرعتاً بالکل غلط، ناجائز اور حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جو اپنی نسب کو بدلے، ہے نا. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے میں نے شادی کر لیا تو میری بیوی اب کیا ہو گئی، مسز سید. ارے لیکن اس کا سرنیم دوسرا ہے. اگر ایک ہی ہم سرنیم ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ سید کیسے ہو سکتی ہے، سمجھے. یہ غیر مسلموں میں ایک طریقہ تھا، لیکن ماڈرن ایج میں اب یہ بات طے ہو چکی، گورنمنٹ بھی اس کو اب لکھ رہی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ بھی ہے تو شوہر کا نام نہ لکھے، باپ کا نام لکھے. چونکہ پہلے زمانے میں نان مسلم کلچر میں ہندوستان کے طلاق کا تصور نہیں تھا، تو جو عورت جس کے ساتھ جڑ جاتی تھی تو مرنے تک اس کے یا اس کا نام جڑا رہتا تھا. ہم اسلام میں ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس تو طلاق کا ایک دم کلیئر تصور ہے کہ جڑ بھی سکتے الگ بھی ہو سکتے، تو نام تو باپ کا ہی رہے گا چونکہ شوہر بدل سکتا ہے، باپ نہیں بدلتا ہے. تو لہٰذا ہمارا تو یہی کلچر ہے کہ لڑکی کا اپنا ہی نام رہے گا، اپنا ہی سرنیم رہے گا. اللہ رحم کرے ہمارے پاس شوہر کا نام بھی لگا دیتے، شوہر کا سرنیم بھی لگا دیتے، نام بھی اور سرنیم بھی دونوں لگا دیتے. مطلب مثال کے طور پر ABC، اس کا نام ہے خاتون کا، اور شوہر کا XYZ، تو ABC XYZ ڈال دیے. سرنیم بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ سرنیم نکال دے کسی کا، تو سرنیم بھی چینج نہیں ہوتا. ہاں جہاں ہسبینڈس نیم کی ضرورت ہے تو ڈالیے نا،
شوہر کا نام وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بالکل ہٹا دینا اور ڈالنا غلط ہے۔ دوسرا اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہماری لا علمی شرعی مسئلے کی، دوسرا بہت سارے لوگ ایجنٹس وغیرہ آپ کی سہولت کے لیے، فیوچر سہولت کے لیے ڈال دیتے شوہر کا نام۔ اس سے ہوتا کیا ہے، پاسپورٹ بنانے میں آسانی، پین کارڈ بنانے سب میں آسانی ہو جاتی ہے شوہر کا نام لگنے سے، لیکن اس آسانی کے لیے کیا ہوتا، اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے تو اب پاسپورٹ کیا نیا بنائیں گی، کتنے جگہ اپنے نام اور سر نیم کو چینج کرائیں گی، ایکچوئل ڈاکیومنٹ میں کچھ اور لکھا ہوا، پاسپورٹ کچھ اور نام سے بن گیا، پین کارڈ کچھ اور نام سے بن گیا، آدھار پہ کچھ اور لکھ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک لڑکی کے ساتھ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی اس کے اپنے والد کا ہی نام لگے گا، اس کا اپنا سر نیم بھی رہے گا، اور شادی کے بعد بھی اپنے والد کا، سگے والد کا، یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایک عورت دوسری شادی کر لے، یہ بیٹی یہاں سے نکل کر وہ شوہر کے پاس چلے جائے، اس کا بھی نام اور سرنیم نہیں لگے گا اس بچی کو، اس کو اس کے حقیقی والد کا، مثال کے طور پہ حقیقی والد خان صاحب تھے، بعد میں شادی ہو گئی سید صاحب سے، تو اب نام خان ہی ہوگا، اس کا سید نہیں لیں گے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، بچی ان کی کفالت میں گئی، بولتے وہ باپ نے پالا، ایسا کیسا لکھیں گے، شادی میں لکھ دیے، پھر اب وہ مسئلہ چالو ہوتا ہے، ایک تماشا، بچی کا والد کوئی اور، وہاں لکھا ہوا نام کوئی اور، چونکہ والدہ کے شوہر تھے وہ، نہیں لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے، کفالت کی وجہ سے سرنیم اور نام نہیں بدلتا باپ کا، شادی کی وجہ سے سرنیم اور نام نہیں بدلتا، یاد رکھیے۔ کسی عورت بچی کے یتیم کو پالنے سے آپ اس کو اپنا نام اور سرنیم نہیں دے سکتے، یاد رکھیے، اس کے حقیقی والد کا نام ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا، یاد رکھیے، اور وہی سرنیم۔ تو لہٰذا شادی کے بعد عورت نہ اپنا سرنیم چینج کر سکتی ہے، نہ اپنا نام چینج کر سکتی ہے، یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور بہت سخت وعیدیں ہیں اپنے خاندان کے نام کو بدلنے کی، بہت سخت، جنت سے محرومی کی وعیدیں ہیں جو اپنے خاندان کا نام بدلے، اپنے نسب کا نام بدلے، یا کوئی غلام اپنے آقا کا نام بدلے، اس کو ہمیشہ کی جہنم کی وعیدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بات پہ ہم غور رکھیں مسلم خواتین کہ اپنے شادی کی وجہ سے آپ اپنے ہسبینڈ کا نیم اور سرنیم لگائیں گی، سرنیم اور نیم آپ کے والد کا ہی ہوں گا۔ اب نان مسلم کلچر نے کیا کیا، ڈیورس چونکہ ان کے پاس عام ہو گئی تو انہوں نے نیا سسٹم نکالا، ڈبل سرنیم، ڈویل، شوہر کا بھی دے رہے اور خود کا بھی ساتھ لے کر آ رہی، سمجھ رہے آپ کیوں کر رہے ڈویل؟ طلاق ہو گئی تو وہ سیکنڈ والا نکال دے رہے، فرسٹ والا رہنے دے رہے جو اپنا ہے، سمجھے آپ؟ یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس تصور نہیں تھا پہلے علیحدگی کا، اب ڈیورس وغیرہ کامن ہوئی ہیں، عورتوں کو حق مل رہا ہے، لے رہی ہے، تو وہ اب پرابلم میں آ رہے تو وہ دونوں نام لگا رہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، آپ کی جو شناخت ہے، آپ کی جو پہچان ہے وہی ہے۔ کتنے صحابیات نے صحابہ سے نکاح کیا، کسی نے ایک نے لگایا صحابہ کا سرنیم اور نام بتائیے؟ نہیں، تو یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہے اور حرام ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی پر ہم